تو میں صرف یہ سمجھتا ہوں کہ ایم کیو ایم کا جو سب سے بڑا مسئلہ رہا ہے وہ پولیٹیکل گروتھ کی کمی کا ہے. سیاسی بصیرت جو ہے وہ کہیں پر اس طرح سے کام نہیں کر رہی ہے. اور یہ دیکھنا ہے کہ رائٹ پرسن فار دا رائٹ پلیس. اگر ہمیں کسی بھی ایم کیو ایم کے حامی سے جو ہمارا حلقہ احباب ہے یعنی تحریک کا جو ہمارے ساتھ شروع سے لوگ چلے ہیں، اگر ہمارے کارکنوں میں ایسے لوگ نہیں ہیں تو ایم کیو ایم کے بانی کے زمانے سے بہت سارے ایسے صنعتکار تھے، تاجر تھے، زندگی کے مختلف شعبہ جات سے تعلق رکھنے والے تھے، لیکن وہ ایم کیو ایم کے ساتھ کہیں نہ کہیں چلتے رہے اور ان کا کوئی نہ کوئی حصہ تھا اور ان سے کوئی کام لیا جاتا تھا تو کبھی کسی کو سینیٹر بنایا جاتا تھا، کبھی کسی کو قومی اسمبلی کا رکن بنا دیا جاتا تھا اور اسے تھوڑا سا لیٹرل انٹری کہا جاتا تھا یا پیرا شوٹر بھی کہا جاتا تھا. لیکن اگر وہ لیٹرل انٹری یا وہ پیرا شوٹر اگر آپ کی تحریک کو اجتماعی طور پر کوئی فائدہ پہنچا سکتا ہے، آپ کے کاز کو تھوڑا سا آگے لے جا سکتا ہے، تو میں نے تو یہی دیکھا تھا کامران ٹیسوری میں اس وقت. مجھے ان سے کئی باتوں پہ اختلاف بھی تھا اور ہے بھی، اور جب ہم دونوں کو تحریک سے باہر کیا گیا تو پھر کامران ٹیسوری بھائی کا راستہ الگ تھا، میرا راستہ الگ تھا. جو ان کے لیے میں قربانی دے سکتا تھا کہ پوری میں نے اپنی 35 سال کی جو تنظیمی وابستگی کو داؤ پہ لگا دیا اور شاید انہوں نے بھی اپنا ایک نام جو ہے وہ داؤ پہ لگایا. تو بھائی ہم نے اپنے اپنے سے کی قربانیاں دیں، لیکن پھر 4 سال میں علیحدہ چلا. لیکن ان 4 سالوں سے پہلے میں نے ان سے کچھ کام لیا اور رابطہ کمیٹی کے ایک ایک رکن نے اس بات کا اعتراف کیا کہ بہادرآباد کا دفتر ہمیں ملا جو کہ ہمیں نہیں مل پا رہا تھا. 6 دفاتر حیدرآباد کا زونل آفس، میرپور خاص کا زونل آفس، کورنگی کے ڈسٹرکٹ کا دفتر، پھر اس کے بعد شاہ فیصل ٹاؤن کا دفتر، لائنز ایریا کا دفتر، یہ وہ سارے دفاتر تھے جو ہمیں ملے.